آپ نے دیکھا ہوگا عید الاضحیٰ کے موقع پر لوگ کیا ہے قربانیاں کرتے ہیں۔ اب اس میں کچھ لوگ شہروں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ابھی تک نماز عید الاضحیٰ یعنی عید کی نماز ہوئی نہیں ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں فجر کے فوراً بعد جانور کو کاٹ دیتے ہیں۔ اب اس میں شرعی مسئلہ کیا ہے، آیا اب ان کی وہ قربانی آیا جائز ہو گئی یا نہیں ہوگی، یہ قربانی ادا ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، وہ حدیث مبارک کا سن لیتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی ہے تو وہ دوبارہ سے قربانی کرے، کیا ہے دوبارہ سے قربانی کرے، اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ یہ شرط ہے اس کے لیے کہ کم از کم جو اس کے علاقے والے ہیں نا نماز عید پڑھ لے، اس کے بعد قربانی کی جائے، جانور کو ذبح کر لیا جائے۔ لیکن آپ نے شہروں کے اندر دیکھا ہوگا کہ ابھی تک عید کی نماز پڑھی نہیں ہے، پہلے ہی جانور کو ذبح کر لیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اس طریقے سے اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی، دوبارہ سے قربانی کرنی ہوگی۔ تو جیسے ہی حضور علیہ السلام نے یہ مسئلہ بیان کیا نا، اس کے بعد ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں نے تو عید کی نماز سے پہلے ہی وہ اپنا جانور ذبح کر لیا، اب میرے پاس تو جانور ہی نہیں ہے۔ لیکن یا رسول اللہ ایک چھوٹا بچہ 1 سال سے کم عمر کا کیا ہے بکری کا بچہ ہے جو مجھے 2 بکریوں سے بھی زیادہ محبوب ہے، جیسے بکری میں سے کسی بچے سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے نا، یا رسول اللہ اب تو میرے پاس، کیونکہ قربانی کے لیے بکری میں سے کم 1 سال کا ہونا شرط ہے، لیکن یا رسول اللہ یہ 1 سال سے کم ہے لیکن مجھے محبوب بڑا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم صحابی جاؤ، تم اس بچے کو ہی ذبح کر لو، قربانی کر لو، لیکن یہ اجازت فقط تمہارے لیے ہے، تمہارے علاوہ اور کسی کے لیے اجازت نہیں ہے۔ اب یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور علیہ السلام مختار کل نہیں ہے، اب یہاں سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام مختار کل بھی ہے۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام حالانکہ یہ شرائط ہے کہ بھئی 1 سال سے کم عمر کی ہو ہی نہیں سکتی، شریعت ہے، دین ہے، اسلام ہے، یہی ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے کیا ان کو اجازت دے دی کہ تم کرو گے تو تمہارے لیے جائز، اس کے علاوہ اور کوئی کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ محدثین نے فرمایا کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین اس ٹائم پر جو کرتے تھے نا، اس کی مین ریزن پتہ ہی کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ سب سے پہلے ہمارا جانور کٹے تاکہ ہمارے پڑوس کے اندر ہمارا جانور جائے، اس کا لوگ گوشت کھائیں، ان کو گوشت آسانی سے پہنچ جائے اور سب سے پہلے ہمارے جانور کا گوشت پہنچے۔ صحابہ کرام کی نیت کیا تھی؟ وہ یہ تھی، یہ نہیں تھی آج کل جو لوگ کہتے ہیں جلدی سے کٹ جائے تاکہ ہم آگے جا کر اور دیہڑی لگا سکیں اور کسی کا کاٹ سکے، جیسے قصاب وغیرہ کرتے۔ تو اس ٹائم پر یہ والی جلدی نہیں کرتے تھے کہ بھئی یہاں سے کاٹ کے ہمیں آگے جانا ہے تاکہ ہماری ڈبل دیہڑی ہو جائے گی، نہیں، وہاں پر نیت یہ تھی کہ ہم کاٹیں گے جلدی سے تاکہ ہمارے پڑوس میں ہمارا گوشت پہلے پہنچے گا، وہ کھائیں گے، ان کو ثواب ملے گا، یہ تھی ان کی نیت۔ اور اس کے متعلق جیسے ابھی قربانی ہوئی نا، مجھے ایک نے بندے نے کہا کہ یہ مسئلہ میں بتانا چاہ رہا تھا لیکن موقع نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جب پوچھا نا، اپنے علاقے میں سے بہت سارے سے لوگ تھے جن کو پرسنلی طور پر میں جانتا ہوں کہ ان کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے، لیکن ان لوگوں میں سے ایک نہیں بہت سارے سے لوگ ہیں جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ پھر میں نے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا، حالات خراب ہے یا کیا ہوا؟ حالانکہ دیکھنے میں تو اللہ کا شکر ہے سب صحیح ہے، لیکن پھر بعد میں مجھے جب معلومات کی اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ ان کو کسی مولوی نے یا کسی بندے نے مسئلہ یہ بتا دیا ہے کہ آپ 7 قربانیاں کریں، 7 قربانی کے بعد آپ پر کوئی بھی قربانی کرنا لازمی نہیں ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کتنا غلط جس نے بتایا۔ یہی ہے کہ جو بندہ اگر کسی کو شریعت کا، دین کا غلط مسئلہ بتاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بندے اور اس کے فرشتے اس بندے کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ کیا بھیجتے ہیں؟ لعنت بھیجتے ہیں۔ اب اس جتنے لوگوں پر واجب تھی نا، فرض تھی، ان لوگوں نے نہیں کی، اب یہ مسئلہ ان کو غلط گناہ ملے گا جن لوگوں نے یہ مسئلہ غلط بتایا۔ شریعت میں ایسی کوئی بھی شرط نہیں رکھی گئی کہ بھئی آپ 7 کریں گے اس کے بعد آپ قربانی نہ کریں، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے ہی نہیں۔ شریعت نے یہ رکھا ہے کہ اگر آپ صاحب نصاب ہے، کیا ہے؟ صاحب نصاب ہے تو آپ پر قربانی کرنا واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو آپ پر کیا گناہ ملے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جو قربانی کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا تو اس کو چاہیے کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب ہی نہ آئے، وہ ہمارے عیدگاہ میں ہی نہ آئے، یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اب صاحب نصاب کون ہے؟ اس کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ جیسے
زکوٰۃ کا جو مصرف ہوتا ہے نا وہی اس کا بھی ہے کہ جیسے 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی، یہ اس کی ملکیت پیسہ یا حاجت اصلیہ سے زائد اتنے پیسے ہوں تو ان کے اوپر کیا ہو جاتی ہے، قربانی کرنا واجب ہو جاتی ہے، لازم ہو جاتی ہے، ضروری ہو جاتی ہے۔ جو کوئی نہیں کرتا تو ان کو کیا ملتا ہے، گناہ ملتا ہے، اگرچہ 7 آپ نے کی ہو، اگرچہ 100 کی ہو، جتنی بھی کی ہو، اگر آپ کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، لازم ہے، تو آپ کو کرنا لازمی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید علامہ آصف قادری آفیشیل میں درس بخاری کی اس بابرکت سیریز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔